السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم 6 روزے مکمل کر چکے، انشاءاللہ زندگی بخیر کل 7ویں کی تیاری کر رہے ہیں اور آج 7واں پارہ بھی شروع کیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکمل پڑھنا اور پھر اس کو پوری طرح سمجھ کر پڑھنا، اس کا اجر کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے، بہت اجر ہے اس کا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس سے مثبت فائدہ حاصل کریں۔ دیتا ہوں کہ اللہ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ یہ آپ کے دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے، پس پردہ ہے۔ یہ آپ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ آپ ان کی عزائم کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ آپس میں دوسرے کے دوست ہیں، وہ مسلمانوں کو کبھی نہ اپنا دوست بناتے ہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں، نہ بنتے ہیں۔ اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو وہ یقیناً ان میں سے ہے، وہ ادھر مسلمان نہیں ہے۔ اور جو انہیں دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک اور جگہ آگے آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ اے ایمان والو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا۔ ہر وقت وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل بنایا ہوا انہوں نے، تم ان کو دوست بنانے کا سوچ رہے ہو۔ پھر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، تم اس کی طرف توجہ کرو۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ بے شک تمہارا دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں، وہ بھی لوگ تمہارے دوست ہیں جو ایمان لائے ہیں تمہارے ساتھ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں تمہارے ساتھ، وہ ہر وقت شامل حال رہتے ہیں۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اور ان ایمان والے لوگوں کو دوست بنائے گا تو یقیناً وہ اللہ کا گروہ ہے جو غالب آ کے رہے گا، غالب آنے والا ہے۔ تو ہمیں حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائیں گے، ہمارے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ ہم ان سے پیچھے بڑھا رہے ہیں، ہماری حکومتیں ان سے پیچھے بڑھا رہی ہیں، جو کہ صریحاً اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ سورۃ مائدہ چل رہی ہے، آج پارہ 7واں پڑھا گیا ہے، اور یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں اس میں کہ ایک آیت ایسی ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ
تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. یہ ہے تو صورت تحریم کی، لیکن یہاں اس کا حوالہ یوں دیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا بات ہوئی تھی، وہ تفصیل لکھی ہو جائے گی، جب یہ موقع آئے گا پھر سناؤں گا اس کو. تو شہد کو حرام قرار دے دیا کہ مجھ پر شہد حرام ہے. اپنی کسی بیوی کی بات پہ آ کر یہ بات کہہ رہی ہے، تو اللہ نے وہیں پر فوراً ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی تم کیوں حرام کر رہے ہو اس چیز کو جو میں نے حلال کی ہے؟ تمہیں اختیار کس نے دیا کہ تم حلال چیز کو حرام کرو؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کی ہے تم نے. واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. آئندہ اس بات کا خیال رکھنا. یہاں یہ بات کرنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ ایک ہمارے پاس یہاں پر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آیت سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں کہ ہم قسمیں اٹھاتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں. ہم کچھ محسوس ہی نہیں کرتے کہ قسم اٹھانا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، بڑے آرام سے توڑ دیتے ہیں، پھر نہ ہی اس کا کوئی کفارہ تھا. قسم اٹھائی جاتی ہے اللہ کے نام کی، جس کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے تو وہ بڑی شان والا ہے. آپ اس کے نام کی قسم اٹھائیں اور پھر اس کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے اس قسم کو پورا نہ کریں اور پھر کفارہ بھی نہ دیں، توڑ دیں، تو یہ بہت ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں سارا. یہاں یہ بات کرنے کی اس لیے پیش آئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد حرام کی تھی، اپنے اوپر قسم اٹھا لی تھی، تو اللہ نے پھر حکم فرمایا تھا یا ایھا الذین، یہاں پر یہ فرمایا تھا کہ اے ایمان والو کہ جب تم قسم اٹھاؤ تو اس کو پورا کرو، اوفوا بالعہد، پورے کرو، اور اگر کسی وجہ سے قسم نہ پوری کر سکو تو پھر کیا کرنا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جس کا کفارہ ادا کیا جا رہا ہے. تو تم سمجھتے ہو کہ اگر میں اب یہ قسم کو جاری رکھتا ہوں تو مجھے نقصان ہوتا ہے یا کوئی پریشانی لاحق ہے جس وجہ سے آپ قسم توڑنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ مجبور ہیں. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. کھانا وہ کھلانا ہے جو اپنے گھر میں خود کھاتے ہیں، اور یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں، یا ایک غلام آزاد کریں. اور اگر ان تینوں میں سے بھی کچھ نہیں کر سکتے آپ، 10 مسکینوں کو روٹی نہیں کھلا سکتے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے نہیں پہنا سکتے، یا غلام آزاد نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے 3 روزے رکھ لو. 3 روزے رکھ لو. اور جس بندے کو پھر ایسی عادت ہر بات میں اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم، بس وہ قسمیں اٹھاتا رہتا ہے کیونکہ اس کی وہ نیچر بن چکی ہے، وہ عادت ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اس بات پر قسم اٹھا بھی رہا ہوں یا نہیں اور کیوں کر رہا ہوں ایسا. اس کا وہ تکیہ کلام بن چکا ہے، تو اس کو توڑے یا رکھے یا اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں بنتا. وہ اس سے بری ہو گیا، وہ اس معاملے سے ہی ہٹ گیا. تو اس لیے قسم اٹھاتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ میں یہ قسم اٹھاؤں تو پھر اس کو پورا بھی کروں. ایک بہت اہم آیت یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اب جو چیزیں اللہ نے ہمیں سختی سے قرآنی آیات کے ذریعے منع فرمائی ہیں، کا مطلب ان سے تو باز آ جائیں. اللہ کی ڈائریکٹ نافرمانی کریں ہم، اگر اس کی بات نہیں مانتے، جو قرآن میں وہ کہتا ہے یہ نہ کرو اور ہم کہتے ہیں ہم تو کریں گے، تو ڈائریکٹ اللہ کی نافرمانی. ہمیں احساس ہی نہیں کہ اس کو قہار جبار وہ کیسے پکڑے گا، ہمیں وہ کام کیا ہوگا ہمارا. یہاں اللہ فرمائے گا ایمان والو بے شک الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب سود، والازلام اور فال نکالنا، پانسے پلٹانا، اپنی فالیں نکلوانا کہ میرا مستقبل کیا ہے، یہ جو نجومیوں کے پاس جا کے فالیں نکلوانا. رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے پلید ترین اعمال. یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 پڑھ لیجیے.
کہ شراب، جوا، سود اور زبان سے پلٹانا یہ شیطان کے پلید ترین اعمال میں سے ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے بچ کے رہو، اور اس سے بچو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تمہیں کامیابی ملے گی۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اس سے اگلی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ کیوں شیطان سے بچ کے رہو ان چیزوں سے، کہ بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب سے، جوئے سے اور یہ دوسری لغویات سے تمہارے آپس کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ۔ یہ جب ظاہر ہے کہ جب ہم شراب پی کے بیٹھیں گے محفل میں اپنے دوستوں میں، پھر وہاں ہمیں مستی آ جائے گی، لڑے جھگڑیں گے، گالی گلوچ تک پہنچیں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ جوئے میں بھی یہی انجام دیکھتے رہتے ہیں ہم، شراب میں، جوئے میں، یہ ساری چیزوں میں یہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں۔ اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے ہٹے رہو، اس کے ذکر کی طرف نہ ہو، لگے رہو اس کام میں، وہ تو اس کام میں تمہیں لگا رہا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں صلاۃ نماز سے بھی دور کر رہا ہے کہ پیو پیو شاباش، شراب پیو، جوا کھیلو، بٹے رہو، ٹائم کا بھی احساس نہ ہو، نہ تم اللہ کا ذکر کر سکو، نہ نمازیں پڑھ سکو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ کہ میں نے بھی کہا، تمہیں بتایا بھی صحیح اور تم اعمال دیکھ بھی رہے ہو شیطان کے، اس کے باوجود فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو یہ ہم احساس نہیں کرتے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی کتنی پکڑ ہے۔ اچھا جی، اور اب یہ دیکھیے کہ جب بری چیز کوئی عام ہو جاتی ہے تو اس کی برائی کم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کوئی ایک ایسی برائی ہے جس کو بہت لوگ کر رہے ہیں، بہت لوگ کر رہے ہیں۔ اب میں بھی اگر شروع ہو جاتا ہوں تو مجھے ایک کوئی اچھا بندہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی تم یہ کام نہ کرو، یہ برا کام ہے، تو میرا کیا جواب ہے؟ وہ 500 بندہ کر رہا ہے، وہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے پکڑا جاؤں، نہیں پکڑا جاؤں۔ یہ ہے ہماری یہ نیچر میں، یہ چیز شیطان نے مجھے اس قدر عادی کر دیا ہے کہ اب برائی کو میں اس کو برائی سمجھتا ہی نہیں، کثرت ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ناپاک چیز اور پاک چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور ناپاک چیزوں کی کثرت، ناپاک کاموں کی کثرت تجھے حیران کر دے گی۔ تو اے اللہ سے ڈرنے والو، عقل کرو، عقل سے کام لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں ہمارا کیا جواب ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے، وہ کثرت سے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں ان کی کثرت حیران تو ضرور کر دے گی، لیکن تم باز نہیں آنے والے۔ کیا تم باز آنے والے؟ تم منتہون، تم کیوں نہیں باز آنے؟ اب یہاں ایک اور چیز، جب اللہ فرماتا ہے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی ہے دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سورۃ حشر کی آخری آیتیں بھی ہیں۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان کی اللہ مثال دے رہا ہے کہ جب اس نے انسان کو کہا تو یہ کام کر، یہ برے کام کر، انکار کر دے اللہ کے، اب حکم عدولی کر دے۔ فلما کفر، جب انسان نے وہ بات کر لی، انکار کر لیا، قال انی بریء منک، اب شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں، میں نے تو تجھے نہیں کہا تھا یہ کام کر، میں تو آزاد ہوں تیرے سے، یہ تو نے خود ہی کیا۔ انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو نہیں ڈرتا۔ ایک لمحے میں وہ بچہ ہے اس کام پہ لگا کے گھسا کے وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، پھر ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ شیطان نے تو جانا ہی جانا ہے، تو اس کے بہکاوے میں آیا تو وہ تجھ سے کیسے ہٹ گیا؟ تو اس کی خبر بھی نہ تھی، تو یہ عقل کہاں گئی تھی تیری؟ عقل جو میں نے دی تجھے کیوں نہیں استعمال کی؟ تو میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہاں بھی اب یہی چیز ہے کہ جب یہ بات کی جاتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جی وہ
اللہ کا بیٹا ہے، اس قسم کی وہ خرافات بات کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، یہ آگے کا منظر ہے، قیامت کے منظروں میں پوچھا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میری پوجا کرو، جب میں اللہ کا بیٹا ہوں اس لیے میں تمہارا خدا ہوں۔ تو کیا تو نے ان کو کہا تھا، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، ان لوگوں کو تو نے کہا تھا اتخذونی، پکڑ لو مجھے، بنا لو مجھے اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، اللہ کے سوا ہم دونوں کو معبود بنا لو، ہم دونوں کی عبادت کرو، پوجا کرو۔ قال، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، سبحان اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، جو بات بنتی ہی نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں کس طرح یہ بات کروں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہاں پہ پھر آگے پھر لمبی بات چل جائے گی، پھر وہ پوچھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پھر جواب چلتا رہے گا۔ ہم مختصراً یہ کہیں کہ اللہ نے ہمارے سے جو سوال کرنے ہی کرنے ہیں، اور ہم جب یہ بات انبیاء پر ڈالیں گے کہ ہمیں تو یہ تربیت ملی تھی، تو اللہ تعالیٰ سب نبیوں سے ملا کر یہ بٹھا کر یہ پوچھے گا، یہ سوال ان کے سامنے رکھے گا کہ بولو آپ بتاؤ، تم کہتے تھے ان کا نام لیتے تھے، اب کہاں ہوگا؟ سورۃ انعام شروع کر دی ہے جی۔ سورۃ انعام بھی بہت بہترین، اس میں اللہ کی بڑی تعریف ہے، مشرکین مکہ کے جرائم کی اللہ نے اس میں فہرست بیان کی ہے۔ شروع میں اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور اندھیروں کو اور روشنی کو بنایا۔ وجعل الظلمات والنور، یہ اندھیرے بھی اس نے بنائے ہیں، رات کے اندھیرے ہیں، دن کے اجالے ہیں، چند روشنی ہیں۔ والذین کفروا، ثم الذین کفروا، اور پھر جن لوگوں نے کفر کیا، اس بات کو نہ مانا، انکار کیا، بربہم یعدلون، پھر وہ اپنے رب کے ساتھ شریک بناتے رہے۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ تو وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، حقیر مٹی سے پیدا کیا، حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثم قضى اجلا واجل مسمى، پھر ایک مدت مقرر کی تمہاری 9 ماہ کی، اس میں تم تیار ہوئے، بالکل تمہاری انسانی شکل تم تک آئی۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی ابھی تمہیں شک ہے۔ تو اپنی تخلیق کو تو دیکھو تم کیا تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی سے شروع چلا آ رہا ہے، اب سسٹم جو اس نے کیا ہے وہ کہتا ہے اپنی تخلیق کو ذرا غور کرو، تمہاری تخلیق کس چیز سے ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے، پھر بھی تمہیں شک ہے اور پھر بھی تم میرے شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آگے اللہ کے انبیاء کا بڑا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ جب بھی نبی اپنی قوم سے تبلیغ کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، انہیں جگہ جگہ انہیں رسوا کیا جاتا تھا۔ اب وہ کہتے تھے کہ جی یہ کیسا نبی ہے، یہ کوئی جادوگر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ کیسا نبی ہے، اکیلا چلتا پھر رہا ہے، اس کے ساتھ تو فرشتے آگے پیچھے، فرشتوں کی فوج ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے پیچھے آگے پیچھے فرشتے نہیں چلتے، لہذا یہ اللہ کا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس قسم کی وہ باتیں سورۃ انعام کے آخر پر 9 نمبر آیت میں بتا دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں تمہارا مذاق، تم نہ گھبراؤ، تم فکر مت کرو۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بے شک تم سے پہلے بھی اور انبیاء تھے جن کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکیلے نہیں ہیں لیکن جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کام ہوتا رہا ہے، ان کے بھی مذاق اڑائے جاتے رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے جو مذاق اڑایا تھا، تم نے ان کا تو نتیجہ دیکھ لیا تھا، میں نے کیا کیا تھا۔
اسی چیز نے ان کو گھیر لیا تھا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کسی کو میں نے چیز سے مارا, کسی کو میں نے آندھیوں سے مارا, کسی کو میں نے بارش سے مارا, کسی کو زلزلے سے مارا, کسی کو امتوں کی امتیں تباہ کی. تو تم پریشان نہ ہو, یہ خود ہی اپنی پکڑ میں خود ہی آئیں گے. لیکن آج جو ہے جو اللہ رب العزت ہمیں وہ استحصالی عذاب ہم پر نازل نہیں کر رہا کہ جو باقی امتوں پر آئے تھے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں, انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا جو ان کو بتائے سمجھائے, تو ان پر استحصالی عذاب نازل نہ فرمانا کہ شاید یہ کچھ سمجھ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ دے دیا. اب وہ وعدہ دے کے تو اپنا وعدہ تو وہ پورا کر رہا ہے, لیکن ہمیں وہ یاد ضرور کراتا ہے. وہ کبھی آندھی بھیجتا ہے, کبھی طوفان بھیجتا ہے, کبھی سیلاب بھیجتا ہے, کبھی زلزلہ بھیجتا ہے, کبھی بجلی کی چمک بھیجتا ہے, کچھ ایسی چیزیں بھیجتا ہے جو ہمیں یاد کراتا ہے کہ تم وہ راہ سے ہٹ رہے ہو, مجھے مجبور نہ کرو, میں وعدہ دیے بیٹھا ہوں. یہ مقصد کہنے کا یہ ہے, اور ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے. اور اللہ کے رسول جب وہ پریشان ہو گئے تو ان کو تسلی دی جاتی تھی کہ یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں نا, آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں نا, تو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے, بلکہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی اسی طرح جھٹلایا جاتا تھا. اب چونکہ عذاب دینے کا اختیار نبیوں کو نہیں ہے, اللہ نے خود دینا ہے عذاب, نبیوں کو اختیار نہیں ہے, اس لیے انہیں اللہ کی طرف سے فیصلے کا صبر کرنا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. بلا شبہ یقیناً تو اس سے پہلے تو کئی رسول آئے اور وہ جھٹلائے گئے تھے, تو انہوں نے اس پر صبر بھی کیا تھا. وہ جھٹلائے جاتے رہے, وہ صبر کرتے رہے, ان کو ایذا بھی دی گئی, کچھ تکالیف بھی پہنچائی گئی, یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی, ہم نے ان کی مدد کی ہے. اور اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے جو سوچ رکھا ہے, جو میں نے ان کا انجام بنا رکھا ہے, وہ میں نہیں جانتا ہوں میں نے ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے. تو ہمیں قرآن کو پڑھنا, اس کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما رہا ہے, کتنی وہ نعمتیں ہمیں لٹایا جا رہا ہے. ہم شیطان کے ساتھ اتنے اس کے ساتھ یاریاں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم بھولتے جا رہے ہیں. ہمارے دماغ میں ایک ہی چیز ہے, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, زکات دے دی, بس یہ ہے اسلام. میرے بھائی اسلام پورے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہمارا بولنا نبی کے طریقے کے مطابق ہو, ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا اللہ کے نبی کے مطابق ہو. ہم نے کیا دین کو سمجھ رکھا نماز پڑھو آپ نمازی ہو. جب تک ہمارے سارے اعمال صالح نہیں ہوں گے, ہم سارے اعمال اپنے ہم ان کو صحیح نہیں کریں گے, یہ نمازیں ہمیں کیا فائدہ پہنچائیں گے. شرک ہم نے کون کے اپنے آپ, شرک یہ نہیں کہ ہم اللہ کا نام کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتے نہیں, ہم اپنی باتوں میں شریک ٹھہراتے ہیں. باتوں میں ہم یہ ہوتا فلانے کو دم کرا, اللہ سے کرو, اللہ سے کیوں نہیں مانگا جاتا. اس شرک کی قسمیں ہیں, ہم چھوٹی شرک میں اس حد تک ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو شرک نہیں سمجھ رہے ہیں. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید دیکھیں کیا ہے, کہ وہ اپنے والد کو کیا کہہ رہے ہیں, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے ابا جان, ابراہیم کو اپنے باپ سے کیا کہہ رہے ہیں, ابا جی أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, یہ آپ خود بنا کے ان کو اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہیں. انی اراکا و قومک, میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور آپ کی یہ جو قوم چیلے چاٹے, یہ آپ کا جو قبیلہ ہے سارا, فی ضلال مبین, بہت بڑی گمراہی میں ہے, یہ غلط کام کر رہے ہیں. تبلیغ باپ سے شروع ہوئی پہلے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور بے شک میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں, آپ اس سے باز آ جائیں. اب وہ باز کیا آنا تھا, وہ تو باپ نے ان کو مارا کٹا, گھر سے باہر نکال دیا. اب وہ اپنے کچھ دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوستوں کو سمجھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں, جہاں جی تم کیوں نہیں باندھتا آتے, تم کس طرح میں تمہیں بتاؤں. اب وہ بیٹھے ہوئے شام کو, رات کا وقت ہوا, ستارہ چمکا. وہ ستارے کو دیکھ کے کہا, یار یہ ستارہ جو ہے نا, یہ میرا رب ہو سکتا ہے. اب
وہ دوستوں کو بتا رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، یہ ستارہ میرا رب ہے، میں تو اس کو رب مانتا ہوں۔ اب وہ ستارہ تھوڑی دیر بعد ختم، غائب ہو گیا، روشنی آ گئی، غائب ہو گیا، چاند کی روشنی میں غائب ہو گیا یا دن کی روشنی میں غائب ہو گیا، تو پھر فرمایا کہ جو خود کو خود غروب ہو جائے میں اسے پسند نہیں کرتا، انی لا احب العافلین۔ اب اس کے بعد چاند نکل آیا، وہ چمکدار، اب چمکدار چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا کہتے ہیں یہ بھی غروب ہو گیا، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج آ گیا، پھر سورج کو دیکھا، کہا یہ بڑا ہے، یہ بہت تیز ہے اور یہ بہت چمکدار بھی ہے، بہت گرم بھی ہے، یہ میرا رب ہوگا۔ اور جس وقت وہ بھی شام کو غروب ہو گیا، کہا کہ یہ بھی غروب ہو گیا، یہ بھی۔ اب وہ چیز جو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، تم ایسے رب بنائے بیٹھے ہو، تم سورج کی پوجا کرتے ہو، تم چاند کی پوجا کرتے ہو، تم ستاروں کی باتیں مانتے ہو، جو اپنا وجود خود نہیں رکھ سکتے ہو، طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں۔ ایسے رب کو کیوں نہیں مانتے جو طلوع ہی طلوع ہے، جو حی و قیوم ہے، جس پر غروب ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت زندہ ہے، تم اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ نبی کا سمجھانے کا طریقہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے 18 انبیاء کے نام گنواتے ہیں، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، داؤد، سلیمان، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ، سارے اکٹھے آ رہے ہیں، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط۔ یہ 18 نام اللہ گنوا کے بتا رہا ہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتابیں بھی دی تھیں اور حکمت بھی دی تھی اور نبوت بھی دی تھی، ان کو دانائی کی باتیں بھی دکھائی تھی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدٍ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیں گے ان پر جو کسی صورت ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور تم ان کی ہدایت کے مطابق ان کی پیروی کرو، تو یہ کرتے رہیں، یہ میرے خاص ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت قرآن کی کتنی آیتیں پڑھے جائیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی، کبریائی، اپنی طاقت کا اللہ تعالیٰ اظہار فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے۔ ایک اور چیز ہم بڑی ہی وہ اس کی خیال نہیں کرتے، ہم مشرکین کے معبودوں کو گالی دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ان کو گالی نہ دو، تو جواب میں وہ تمہیں جو گالی سنائیں گے وہ ہم مجھے دیں گے گالی۔ تو کیا کوئی چاہتا ہے تم میں سے کہ تو اپنے رب کو گالیاں دے؟ اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت سنا رہے ہیں تو صحابہ نے پوچھا کہ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو گالی دے؟ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ جن کو یہ پکارتے ہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں، انہیں گالی نہ دو، وہ زیادتی کرتے ہیں تو وہ تمہارے جواب میں تم گالی دو گے تو وہ اللہ کو گالی دینے لگے، تو تم چاہو گے کہ تم مجھے گالیاں دلواؤ، تو لہذا وہ تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، گالی مت دو، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، وہ نہیں سمجھتے تو چھوڑ دو، پھر میرا کام، میری ڈیوٹیاں تم نہ ادا کرو، اتنا نہ تم آگے بڑھ جاؤ، تم میری ڈیوٹیاں ادا کرو۔ اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ تو اللہ کا اپنی ذکر کر رہا ہے۔ یہاں اگر میں کسی کو باپ کی یا ماں کی یا بہن کی گالی دیتا ہوں، جواب میں وہ بھی مجھے گالی دیتا ہے، ماں اس کی بھی گھر بیٹھی ہے، میری بھی گھر بیٹھی ہے، گالیاں ہمیں دوسروں کو کھڑے ہو کے بازار میں دلوا رہے ہیں۔ میں نے اس کی ماں کو باپ کو گالی دی، اس نے میری ماں باپ کو گالی دی، وہ گھر بیٹھے ہیں اور ہم ان کو گالیوں میدان میں سڑکوں میں کھڑے دلوا رہے ہیں۔ اس لیے اس سے گریز کرو، پرہیز کرو، اس کی ذمہ داری ہم پر ہی عائد ہوتی ہے۔ سخت زبان ہٹ دھرمی اور ضد پیدا کرتی ہے، اس سے معاملے سدھرتے نہیں ہیں، بگڑتے ہیں، اور پھر وہ دوسرا بندہ جب اس وقت زبان کی کڑواہٹ کو دیکھتا ہے تو پھر وہ سچائی کو تسلیم بھی نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن میں سے ہم قرآن کو سمجھیں اور پھر اس کو
صحیح طریقے سے عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.